یعنی دنیا میں یوں تو مختلف ادیان ہیں، لیکن اللہ کو جو پسند ہے اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ یوں کہیے کہ اللہ کا بھیجا ہوا جو دین ہے وہی درست دین ہے، اور باقی جتنے دین بنائے گئے ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں بنائے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج یہ نئی تقریر ہے، اور اس کی روشنی میں مسلسل یہ گفتگو کی گئی کہ دنیا کے جو دوسرے ادیان ہیں وہ یا تو کسی شخص کے نام پر ہیں، یا پھر وہ کسی شے کی پرستش کی بنیاد کے اوپر ہے، یا وہ کسی ملک کے نام پر ہیں، جیسے عیسائیت حضرت عیسیٰ کے نام پر ہے، یہودیت جناب موسیٰ کے نام پر، یا یوں کہیے کہ جناب یعقوب کے جو بیٹے تھے جن کا نام یہودا تھا ان کے نام پر یہ یہودیت ہے۔ ہندوستان میں چونکہ ہندوستان ایک ملک ہے، یہاں پر رہنے والوں نے اپنے آپ کو ہندو کہنا شروع کر دیا، اور یا یہ کہیے کہ سب سے پہلے جو دین جس نے آگ کی پرستش شروع کی یعنی شیطان کی پیروی کی وہ دین چلا۔ تو آج اگر دیکھا جائے تو اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس کے مطابق اس کے مخالفت میں بہت سے دین ایجاد کر دیے گئے ہیں۔ اور دین ایکچولی ہے کیا؟ دین آدم سے شروع ہوا اور خاتم پر جا کر ختم ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ آدم جو دین لے کر آئے تھے وہ بھی اسلام تھا، نوح جو دین لے کے آئے وہ بھی اسلام تھا، ابراہیم جو لے کر آئے وہ بھی اسلام تھا، عیسیٰ جو لے کر آئے وہ بھی اسلام تھا، موسیٰ جو لے کر آئے وہ بھی اسلام تھا، یعقوب جو لے کر آئے وہ بھی اسلام تھا، یحییٰ جو لے کر آئے وہ بھی اسلام تھا، زکریا جو لے کر آئے وہ بھی اسلام تھا۔ یعنی جو کچھ تھا وہ صرف اسلام تھا۔ اسلام چلا ہے آدم سے، ختم ہوا ہے ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس دین کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا۔ آج پوری دنیا میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جو ڈسپیوٹ ہے تو صرف اللہ کو لے کر ہے، اور کوئی اختلاف دنیا کے اندر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے اپنی تقریروں میں عرض کیا ہے، لیکن آج تمہیداً جو سارا نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنا ضرور پڑے گا۔ یعنی میں نے کیا کہا؟ سارے دنیا کے ڈسپیوٹ جو ہیں وہ اللہ کو لے کر ہیں۔ اگر اللہ کو مان لیا جائے تو سارے ڈسپیوٹ ختم ہو جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ کیسے اللہ کو لے کر ڈسپیوٹ ہے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یا تو اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے ڈسپیوٹ ہے، یا اللہ کو کہیں ماننے کی وجہ سے ڈسپیوٹ ہے، یا اللہ کا جسم ماننے کی وجہ سے ڈسپیوٹ ہے، یا اللہ کا بیٹا ماننے کی وجہ سے ڈسپیوٹ ہے، یا اللہ کی بیٹی ماننے کی وجہ سے ڈسپیوٹ ہے، یا اللہ کا جنت میں دیدار ماننے کی وجہ سے ڈسپیوٹ ہے۔ ایک ڈسپیوٹ کیا ہے کہ اللہ کو ماننے پر ہے، اور دوسرا ڈسپیوٹ کیا ہے کہ اللہ کی نہ ماننے پر ہے۔
یعنی اگر اللہ کو مان لیا جائے اور اللہ کی مان لیا جائے تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں رہے گا. درود پڑھیں حضرات. سارے ڈسپیوٹ، سارے مذہب اس لیے بن گئے کہ اللہ کو مانا نہیں گیا یا اللہ کی نہیں مانا گیا. یعنی سب سے پہلے عرش پر جب شیطان سے کہا گیا کہ آدم کا سجدہ کرو اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اس کے بعد اور انکار کرنے کے بعد اس نے اللہ سے جزا مانگی. اور جزا کیا مانگی؟ میں نے کتنی عبادتیں کی ہیں اس کا صلہ چاہیے. یعنی جو اجرت کا تقاضا مانگ کر عبادت کر رہا ہو وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی عبادت نہیں ہو سکتا. یہ اجرت طلب کر رہا ہے. کیا مجھے اجرت چاہیے؟ کیا میں نے جو کچھ عبادتیں کی ہے اس کا مجھے صلہ چاہیے. صلہ دیں گے؟ کیا چاہیے؟ مجھے طاقت دے. کرے گا کیا؟ بہکاؤں گا. اچھا پھر آدم کی نسل کو بہکا کر جہنم میں پہنچا دوں گا. یعنی اس طاقت کا استعمال صرف اس لیے کروں گا کہ لوگوں کو برباد کروں. تاکہ لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ بتا دیا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے. درود پڑھیں اللہ. آج جو لوگ کثرت تعداد پر ناز کر رہے ہیں وہ نسل انسانی کے زمین پر آگے بڑھنے سے پہلے کے قصے کو قرآن میں جا کر پڑھیں. قرآن نے بتا دیا، دو چیزیں واضح کر دیا کہ صرف توحید ہی ماننا ضروری نہیں ہے، توحید کے ساتھ تعظیم ماننا بھی ضروری ہے. اور تعظیم کس کی ماننا ضروری ہے؟ جو آپ سے زیادہ افضل ہو اس کی. چونکہ جب شیطان کو اور فرشتوں کو حضرت آدم کے مقابلے میں امتحان کے اندر رکھا گیا اور جب فرشتے وہ نام نہیں بتا سکے، آدم نے وہ نام بتا دیے، تو فرشتوں نے کیا کیا؟ فرشتوں نے کیا کیا؟ آدم کے علم کا اعتراف کر کے دل سے یہ کہہ کر سجدہ کیا کہ بے شک میرے معبود آدم مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. یہ کہہ کر وہ سب سجدے میں چلے گئے. لیکن جو امتحان میں فیل ہو گیا تھا اس نے انکار کر دیا. یعنی اگر فرشتہ صفت ہوگا تو اپنے سے زیادہ صاحبان فضیلت اور صاحبان علم کو عزت دے گا، اس کی عزت کرے گا. اور جو شیطان صفت ہوگا تو اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے سے حسد کرے گا. یعنی حسد اور جلن کا پہلا سلسلہ عرش پر کس لیے چلا؟ علم کی حسد. سب سے بڑی حسد جو چلی وہ عرش سے چلی، علم کی حسد. درود پڑھیں اللہ. یہ حسد کا سلسلہ تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا تھا؟ تجھ کو مانوں گا، تیرے آگے چلوں گا، تیری عبادت کروں گا، لیکن اللہ کے بندوں کے آگے نہ جھکوں گا، نہ ان کی مانوں گا، نہ ان کا احترام کروں گا، نہ ان کا سجدہ کروں گا. اس کے مطلب سجدے میں بھی دو چیزیں طے ہو گئیں کہ ایک سجدہ جو ہوتا ہے وہ سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، دوسرا سجدہ جو ہے وہ سجدہ ربوبیت ہوتا ہے. اب سجدوں کو دیکھنے کے بعد یا کہیں پر کسی کے سر کو جھکا ہوا دیکھنے کے بعد سجدہ باری تعالیٰ نہ سمجھ لیں بلکہ وہ سجدہ تعظیمی بھی ہو سکتا ہے. درود پڑھیں اللہ. اور سجدہ تعظیمی اور سجدہ ربوبیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. سجدہ تعظیمی جو ہے وہ اللہ والوں کی تعظیم میں اللہ کروا رہا ہے. سجدہ ربوبیت یہ ہے کہ پہلے اسے قادر مطلق مانو، اس کو خالق مانو، خالق ماننے کے بعد نیت کرو، نیت کے بعد رخ کرو، رخ کے مطلب پھر اس کے بعد ذکر کرو اور اس کے بعد سجدہ کرو. اس کے مطلب دو لوگ اگر
جھکے نظر آ رہے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو سجدہ نہ سمجھ لیجئے گا. شیطان بھی یہی دھوکہ کھا گیا تھا. درود پڑھیں اللہ. سجدہ تعظیمی اور سجدہ ربوبیت کا فرق عرش پر بتا دیا اور خود پروردگار نے کہا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے کس نے تجھ سے کہہ دیا ہے کہ اس کو سجدہ نہ کر. اس کے مطلب اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ تم کو عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے اور عبادت کے ایک جز کا نام سجدہ ہے. درود پڑھیں اللہ. عبادت سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہو سکتی ہے اور سر اللہ مان کر سوائے اللہ کے کسی اور کے آگے نہیں جھکایا جا سکتا ہے. اس کے مطلب اگر کوئی شخص کہیں تعظیم سے جھک رہا ہے تو اس کو تعظیم سمجھیے, اس کو عبادت مت سمجھیے, کیونکہ اگر وہ عبادت کر نہیں رہا ہے اور آپ اس پر شک کر رہے ہیں تو یہ آپ اس پر بہتان لگا رہے ہیں اور بہتان لگانے والے کی سزا جہنم میں کتے کی غذا ہے اور یہ حدیث بخاری شریف میں آج بھی لکھی ہوئی ہے. درود پڑھیں اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے صاف صاف لکھا ہے کہ دیکھو کسی کے عمل کو دیکھنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ اس پوری قوم پر تم چڑھ دوڑو, پہلے تصدیق کر لو. اگر تصدیق کر لو پھر اس کے بعد جو ایکشن کرنا ہے کرو. اس کے مطلب کسی کو بھی کہیں جھکتے ہوئے دیکھنے کے بعد جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تعزیہ کی عبادت کرتے ہیں, یہ لوگ تابوت کی عبادت کرتے ہیں, یہ لوگ علم کی عبادت کرتے ہیں, یہ لوگ مہندی کی عبادت کرتے ہیں, یہ لوگ جھولے کی عبادت کرتے ہیں, ہم یہ عبادت نہیں کرتے. عبادت تو ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں. ہماری مسجدیں بتا رہی ہیں کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں, تعظیم اللہ والوں کی کرتے ہیں. درود پڑھیں اللہ. تو دیکھیے اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی ماننا پڑے گا, اور جو کہتا نہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی نہیں مانتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ شیطان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بڑا مشہور شعر ہے کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے, اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. تو ساری زندگی عبادت کرتا رہا, اما اس سے بڑا موحد کون تھا, اس سے بڑا اللہ والا کون تھا. وہ تو کہہ رہا تھا میں تیرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکوں گا. اللہ کو تو شاباشی دینے چاہیے تھا کہ ارے بھائی یہ تو سب سے بڑا اللہ اللہ والا ہے. نہیں, نکال دیا اس کو کہ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو. یعنی اگر اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو تو یہ دعویٰ بغیر دلیل کا ہے جب تک اللہ کی نہیں مان رہے. درود پڑھیں اللہ. اور یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں, یہ جو عزاداری ہوتی ہے, یہ جو جلوس نکلتا ہے, یہ جو تعزیہ نکلتے ہیں, یہ جو علم نکلتا ہے, یہ صرف اللہ کی ماننے کی وجہ سے ہے. آپ کیسے کہیں گے؟ قرآن کی کھلی ہوئی آیت ہے, سورہ حج آیت نمبر 32, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, انہی کے دلوں کے اندر تقوی پایا جاتا ہے. درود پڑھیں اللہ. قرآن کہہ رہا ہے کیا ہے, جو اللہ والوں کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں. اور اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یعنی صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جو ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں. بھائی یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں, یہ پہاڑ اللہ کی, یہ دو پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں کیوں بن گئی؟ اس کے مطلب تحقیق کیجئے
کیجئے، پورا واقعہ پڑھیے تو پتا چلا کہ ایک نبی کی جان بچانے کے لیے اس کی والدہ جب دو پہاڑوں کے بیچ میں دوڑی تو ان کے دوڑنے کے وجہ سے جب ان کے پیر مس ہو گئے تو ایک اللہ والی کی پیر سے مس ہو جانے کی وجہ سے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ بن گئی. درود پڑھے اللہ. تو پہلے یہ طے کیجئے کہ بھیا ہے کیا. درود پڑھے اللہ. اندر آ جائے. اللہ کی نشانیاں بنتی کیسے ہیں؟ اس کے مطلب اللہ والوں سے منسوب چیزوں کی تعظیم کرنا حکم قرآن ہے. سورہ حج کے اندر پوری تفصیل موجود ہے. جناب ابراہیم نے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس پتھر پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے پیروں کے نشان کو ثبت کر دیا اور اس کو سونے کے خور میں خانہ کعبہ کے قریب رکھوا دیا گیا. اور قرآن نے حکم دیا کیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. دل پڑے اللہ. مقام ابراہیم کیا ہے بھائی؟ حضرت ابراہیم وہاں کھڑے ہوئے کیا؟ نہیں. ایک پتھر جو خانہ کعبہ کی تعمیر میں اپنی مدد کرنے کے لیے جناب ابراہیم کے ساتھ ساتھ پیروں سے چمٹا رہا، اس کے نشان کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دے دیا. یہاں تک کہ آپ اپنے ولیمے کے 50 بکرے کاٹ ڈالیں، اس کے گلے میں کوئی بھی رسی باندھ کے لے جائیں، لیکن اس کی تعظیم نہیں ہے. قرآن پڑھیں، قرآن میں لکھا ہے کہ قربانی کے لیے جو جانور لے کے جا رہے ہیں ان کے گلے میں اگر پڑی ہوئی جو رسی ہے اس کی بھی تعظیم کرو، ان جانوروں کی تعظیم کرو. اب کوئی بیوقوف ان جانوروں کی تعظیم اور احترام کو کرنے کے بعد کہتے کہ تو جانوروں کو پوچھ رہے ہیں. کوئی مقام ابراہیم کے پیروں کے نشان کی تعظیم دیکھنے کو ورتے ہیں، یہ تو پتھر کو پوچھ رہے ہیں. کوئی بیوقوف یہ کہہ دے کہ نہیں صاحب یہ تو سنگ اسود کو چوم رہے ہیں، یہ پتھر کو چوم رہے ہیں. نہ ہم پتھر کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم جانور کی عبادت کرتے ہیں، نہ ذرے کی عبادت کرتے ہیں، یا نہ ذرے اور ایٹم سے مل کر بنی ہوئی کسی چیز کی عبادت کرتے ہیں. عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، تعظیم ہم اللہ والوں کی کرتے ہیں. درود پڑھیں اللہ. قرآن کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، صرف انہی کے دلوں میں تقویٰ پایا جاتا ہے. درود پڑھے اللہ. تو اس کے مطلب کہ کوئی لاکھ عبادت کرے، کوئی لاکھ اللہ اللہ کرتا رہے، کوئی پوری زندگی کھڑا ہو کے اللہ اللہ کرتا رہے اور اللہ کی نہ مانے، یعنی اللہ والوں کی تعظیم نہ کرے، اللہ والوں سے منسوب نشانیوں کی تعظیم نہ کرے، تو وہ متقی نہیں ہو سکتا. جب متقی نہیں ہوگا تو امام المتقین کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور جب امام المتقین کے پیچھے کھڑے نہیں ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتا. درود پڑھے اللہ. بات کھلا ہوا ہے. اس لیے قرآن نے کیا کہا کہ ہمیں غور سے پڑھو، اپنی فکر کا استعمال کرو، عقل کا استعمال کرو. افلا یعقلون، کیوں عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، کیوں فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیوں قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ہم نے تمہارے دلوں پر تالے ڈال کر بھیجے ہیں؟ درود پڑھیں اللہ. مطلب قرآن یہ ہے کہ ہم عقل کا استعمال کریں، ہم فکر کا استعمال کریں، ہم تدبر کریں، ہم تفکر کریں. اور آج
دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، انسان زمین سے اٹھ کر آسمان پر اڑنے لگا، آسمان سے اٹھ کر خلاؤں میں پیدا چلا گیا، آج جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے یہ صرف عقل کے استعمال کا نتیجہ ہے۔ درود پڑھے حضرات۔ اسی سے کہا گیا کہ قرآن میں غور کرو، اور قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ اللہ نہ کرو بلکہ اللہ والوں کی تعظیم کرو، اللہ والوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ اسی واسطے کیا کہا گیا کہ سورہ الحمد میں کیا کہا کہ بھائی نماز قبول تو ساری عبادتیں قبول۔ امن نماز میں کیا ہے؟ سورہ الحمد رکھ دیا۔ سورہ الحمد میں کیا کہہ دیا کہ آؤ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ مدد کیا چاہتے ہیں؟ اسی کے نیچے لکھا ہوا۔ میں اس بات کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آج معاشرے کے اندر کچھ لوگ دین کا لباس اوڑھ کر، دین کا حلیہ بنا کر قرآن کے اوپر کی دو آیتوں کو پکڑتے ہیں، کہتے صاحب دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو صحیح مدد چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جو غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں یہ بالکل شرک کر رہے ہیں۔ قرآن میں صاف صاف ہے کہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ارے جناب مدد چاہتے کیا ہیں؟ میں نے مجلسوں میں عرض کیا، پھر عرض کر دوں کہ ایک مدد وہ ہے جو ہم نماز کے اندر چاہتے ہیں، ایک مدد وہ ہے جو نماز کے باہر ہے، یعنی ہم کو اپنی جتنی بھی دعا مانگنی ہے، چاہے اولاد کی مانگے، چاہے روزی کی مانگے، چاہے دولت مانگے، چاہے شہرت مانگے، چاہے اقتدار مانگے، چاہے صحت مانگے، یہ تو نماز پڑھنے کے بعد مانگیں گے نا۔ تو اس کے مطلب ایک مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم دو طرح کی باتیں کرو، ایک نماز کے اندر سورہ الحمد پڑھو، ذہن میں رکھیے گا، افلا یعقلون کیوں عقل کا استعمال نہیں کرتے، افلا یتفکرون کیوں فکر نہیں کرتے، افلا یتدبرون قرآن کیوں قرآن میں غور نہیں کرتے، افلا قلوب اقفالها کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ تو ذرا سا غور و فکر کر کے بتائیے کہ کیا آج دنیا میں بغیر کسی سے مدد مانگے کام چل سکتا ہے؟ اسلام دین عقل ہے، کام چل سکتا ہے؟ ماں کے سینے میں بچے کے لیے غذا اللہ نے مہیا کر دی تھی، لیکن دھار نکل کے اس کے منہ میں نہیں جا سکتی تھی جب تک بچے کو اٹھا کر مدد کر کے اس کو غذا نہ ملے۔ اس کے مطلب بتا دیا کہ آئے ہو تو سہارا لینا پڑے گا، پڑے گا۔ وہ تو خود کہہ رہا ہے، ارے چلا چلا کہہ رہا ہے غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو۔ ہم جائیں کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، بھائی صاحب یہ لیجیے آپ مجھ سے 200 روپئے، نہیں صاحب آپ سے نہیں چاہیے، تو صرف اللہ چاہتے ہیں۔ تو صاحب کہ بھائی آپ نہیں صاحب ہم کسی کی مدد نہیں لیں گے، ہم تو پڑھائیں گے نہیں، کسی ماسٹر سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں تعلیم حاصل کریں، کیوں مدد لیں، یہ علم کی مدد ہم دوسروں سے لیں، اپنے آپ ہو جائے گی میری مدد۔ ارے صاحب نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ارے آپ کیسی بات کرتے ہیں، اللہ راضی ہے اپنے آپ دے گا۔ جناب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منہ اور 2 ہاتھ دے کے بھیجا ہے، اس سے کھائیے، اس سے محنت کیجیے، دور پڑے گا۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ جو مدد ہے بھائی کیا ہے، شوہر بیوی کی مدد کرتا ہے، بیوی شوہر کی مدد کرتی ہے۔ آپ پوری اٹھا کر دیکھ لیے معاشرہ بغیر مدد کے، تو پھر یا تو کہیے یہ سب اللہ ہے، اور یا بھی کہیے قرآن میں تضاد ہے معاذ اللہ۔ ایک طرف کہتا ہے کسی سے مدد نہ کرو، پھر وہ کہتا ہے غریب کی مدد کرو، مسکین کی مدد کرو، اسیر کی مدد کرو، یہاں تک کہتا ہے میرے رسول کی مدد کرو۔
اللہ کی مدد کرو. یعنی اگر غریب کی مسکین کی مدد کر رہے ہو تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو. تو اس کے مطلب طے ہوا کہ نماز کے باہر ایک غلط چیز ہے. یہاں پر کچھ اور مخصوص چیز کہلائی جا رہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. وہ مدد کیا ہے؟ اسی کے نیچے لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کس چیز کی مدد؟ صراط مستقیم کی. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ کہیں باہر نہیں لکھا ہے, اسی کے نیچے لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. درود پڑھے حضرات. اس کے مطلب سورہ علم میں وہ ہم کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر روک نہیں دیتا ہے. اب جو لوگ روک رہے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ. نماز کے قریب مت جاؤ. آپ رک جائیے کہ نماز تو نہیں پڑھیں گے. تو قرآن نے منع کیا, قرآن نے لکھا لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ. مولوی صاحب آئے کہنا نماز پڑھو, کیسا ہو؟ تو لکھا ہوا قرآن کے اندر لا تقربوا الصلاۃ. آگے تو پڑھیے ولا انتم سکارا, یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو تب نماز کے قریب تک آنا ضرور پڑے گا. اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ سے مدد چاہتا ہوں. مدد کیا چاہتا ہوں؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کی مدد. اور صراط مستقیم کوئی سڑک نہیں ہے کہ یہاں گول پارک سے نکلے اور آگے جا کھڑے ہو جائیں, یا ٹالے والی روڈ جا رہی ہے صراط مستقیم جا رہی ہے, یا ادھر سے نکلے وہاں پل والی روڈ پہ پکڑ لے لائننگ والے ادھر کھڑے ہو جائیں. صراط مستقیم کوئی روڈ نہیں ہے. اسی کے نیچے لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جس پر میں نے اپنا انعام نازل کیا. درود پڑھے گا. اس کے مطلب اللہ بتا رہا ہے کہ نماز میں آؤ تو اپنی نہ چلاؤ, کنسنٹریشن مینٹین رکھو, جو کچھ کہہ رہے ہو اس پر توجہ رکھو. ہم 40-50 سال سے نماز پڑھ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو کچھ پتہ ہی نہیں. کیا یہ کوئی بیٹری کی پریڈ ہے کیا کہ ساودھان وشرام ہو رہا ہے؟ نماز سمجھ کے پڑھو. اسی طرح کہ قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سورہ علم کے اندر ہے. سورہ علم 63 کا قرآن ہے, قرآن کا نچوڑ ہے. درود پڑھے گا. جب قرآن کے اندر آپ کو نماز کے لیے بلایا, نماز میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ سورہ علم پڑھیں گے. سورہ علم کے اندر آپ اللہ سے کہیں کیوں ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. مدد اس لیے چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے, وہ ہم کو بہکانے کے لیے بیٹھا ہے. اور صراط مستقیم ایک ایسی چیز ہے تو جو بغیر اللہ کے مدد کے نہیں مل سکتی. روح پڑے گا. اس لیے کہا ہے کہ میری عبادت کرتے ہو. اس لیے بندہ کانفیڈنس سے کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. مدد کیا چاہتے ہیں؟ صراط مستقیم پر قائم رہ. صراط مستقیم کیا ہے؟ انعام والوں کا راستہ. اب انعام والے کون ہیں؟ اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر کبھی بھی اللہ کا غضب نازل نہیں ہوا. درود پڑھے اللہ. اور جس پر غضب نازل نہیں ہوا تو اس پر برکت اور رحمت نازل ہوگی. اور جب برکت اور رحمت نازل ہوگی تو آئیے دیکھیں کس پر برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے. جب ہم نماز کے آخر میں جاتے ہیں تو نماز سے ختم کرنے کے بعد ایک درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ہمارے دوسرے بھائی درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. درود پڑھا کیا ہے قرآن؟ ان لوگوں کی راہ دکھا جس پر تیرا انعام نازل ہوا، یعنی جس پر تیری برکتیں اور رحمت نازل ہو رہی ہے. اب ہندوستان کے رکشے والے سے لے کر خانہ کعبہ کا پیش امام تک نماز میں دیکھے کہ کس پر برکت اور رحمت کی دعا کر رہا ہے، وہ اپنے آپ دعا کرتا ہے اے بار الہ برکت نازل کر، رحمت نازل کر. کس پر؟ محمد صاحب پر اور ان کی اولاد پر. اس کے مطلب جو برکت اور رحمت نازل کرنے کی دعا کر رہے ہیں، اور ہم کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھیں گے. یعنی پروردگار اور اس کے ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ رحمت اور برکت نازل کر دعا کر. اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں. تو اس کے مطلب جس پر مسلسل رحمت اور نعمت کا نزول ہو رہا ہے، پہچانو، کیونکہ زمین لگی ہے صراط الذین انعمت علیہم، صرف ایک پر نہیں ہے، ان لوگوں کی راہ دکھا. تو ایک نہیں ہے، کئی لوگ ہیں. درود پڑھے اللہ. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ اہل بیت اطہار کو ائمہ سے بڑھا دیتے ہیں. کاش کسی بھی اعتراض کو کرنے سے پہلے قرآن کو پڑھنا. آئیے پھر آپ کو قرآن کی طرف سے چلتا ہوں. جب سجدے سے انکار کیا شیطان نے تو پروردگار نے کیا پوچھا؟ ام کنت من العالین، کیا تو بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ میرا ایک کوشچن لے جائیں اور حل کر کے بتائیں. جہاں جانے کی آواز ہے، یہ قرآن ہے. ام کنت من العالین، شیطان سے پوچھا جا رہا ہے کیا تو بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ یہ بڑے لوگ کون ہیں؟ تمام حافظ، تمام قاری، تمام مفتی. بتائیں بڑے لوگ کون ہیں؟ کیوں؟ میں مطلب نہیں کرنے جا رہا ہوں. سجدہ ہو رہا ہے حضرت آدم کا، انکار کیا شیطان نے، سجدہ کیا فرشتوں نے، حکم دیا پروردگار نے. بھیا اور بڑے لوگ کون ہیں؟ اللہ حکم دے رہا ہے، فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، شیطان انکار کر رہا ہے. اللہ قرآن میں اس سے پوچھ رہا ہے ام کنت من العالین، کیا تو بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ یعنی کیا تو اتنا بڑا ہو گیا کہ آدم کا سجدہ نہیں کرے گا؟ کیا تیرا بھی شمار ان بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تو پوچھنا چاہیے پلٹ کے فرشتوں کو. ہمارے الہ آدم اس سے زیادہ علم رکھتے ہیں، یہ تو ثابت ہو گیا. اب یہ بڑے لوگ کون ہیں بتا دیں. اس کے مطلب کہ فرشتے جانتے تھے کہ وہ بڑے لوگ کون ہیں. شیطان سے پوچھا کیا تو بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تو شیطان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ بڑے لوگ کون ہیں؟ ہم ابھی تو آبادی نہیں پڑی نا. عرش پر صرف حضرت آدم ہے. جب زمین پر آئیں گے اور حضرت حوا کے ذریعے سلسلہ آگے بڑھے گا تو اس کے اندر دیکھا جائے کون پیدا ہوگا. لیکن ابھی تو حضرت آدم ہے، فرشتے ہیں، شیطان ہے. پروردگار حکم دے رہا ہے، نہ فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ بڑے لوگ کون ہیں، نہ شیطان کہہ رہا ہے کہ بڑے لوگ کون ہیں. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بڑے لوگ وہی ہیں جن پر اللہ کے ساتھ اس کے ملائکہ درود بھیج رہے تھے. اور وہ بڑے لوگ
عرش پر پہلے سے موجود تھے اور وہی تھے کہ نسل انسانی کے زمین پہ آگے بڑھنے سے پہلے اور آدم کی خلقت سے پہلے فرشتوں نے جن کے اوپر درود بھیجنا شروع کیا تھا وہ تھے محمد اور آل محمد. اس لیے انہوں نے نہیں پوچھا, ہمیں شیطان سے پوچھا کہ کیا تو بڑے لوگوں میں ہو گیا, وہ بھی خاموش رہا کہ بھائی وہ تو بڑے لوگ واقعی ہیں, اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بہکائیں گے, نسل آدم کو بہکاؤں گا. کچھ بڑے افراد تو بڑے لوگ وہ ہیں کہ جن کے نور کو پروردگار عالم نے سب سے پہلے خلق کیا, اور نور سب سے پہلے خلق ہوا ہے. میں نے اس کی دلیل دی تھی کہ آج دنیا کے تقریباً 10,000 سائنٹسٹ نے اور 100 یونیورسٹیز کے لوگوں نے فرانس اور سویڈن کے قریب 27 کلومیٹر کے ایریا میں دنیا کی سب سے بڑی مشین بنائی جس کا نام لارج ہائیڈرون کولائڈر رکھا. اس مشین کے ذریعے انہوں نے انرجی کے پارٹیکل کو توڑا اور توڑنے کے بعد اس بات کی تصدیق کی کہ کریشن آف یونیورس جو ہے وہ انرجی سے ہوئی ہے, نور سے ہوئی ہے. خود پڑھے اللہ. اور 1400 سال پہلے ہمارے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا. اس کے مطلب کائنات کی خلقت انرجی سے ہوئی اور انرجی سب سے پہلے بنی. آپ نوری مانیے یا نہ مانیے محمد علیہ محمد کو, سائنس والوں نے بتا دیا کہ اگر انرجی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہی بات ہم نے حدیث قضا میں پڑھی جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ان کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو نہ زمین بناتا, نہ آسمان بناتا, نہ چاند بناتا, نہ سورج بناتا, اگر کچھ نہیں بناتا. ہم نے جو کچھ خلق کیا ہے انہی نوری مخلوق کے سطح میں خلق کیا ہے. بول پڑے اللہ. بھئی آدم کی خلقت مٹی سے ہوئی, مٹی کی خلقت نور سے ہوئی. تو پھر جو نور سے خلق ہوئے وہ تو افضل ہی ہے. اگر آپ مانو یا نہ مانو, دنیا کے تمام مادوں کو ریسرچ کرنے کے بعد سائنسدانوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ سب سے عظیم خلقت جو ہے وہ نور سے ہے. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اور میرے اہل بیت کی خلقت کسی شے سے نہیں ہوئی بلکہ نور سے ہوئی ہے. درود پڑھیں اللہ. تو جو افضل ہے وہ افضل ہے. اب بتائیں یہی نور محمدی جب پیشانی آدم میں آیا تو آدم کا پتلا اس لائق ہوا کہ اس کا سجدہ کیا جائے. تو جو آدم کو عظمت دلا دے اسے نور محمد والے محمد کہتے ہیں. کہا گیا اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو. آج جو کہا جاتا ہے ظاہر سی بات چیز ہے نور افضل ہے تو نور سے جو کچھ بنا ہے وہ افضل ہے. چونکہ چہارتہ معصوم علیہ السلام کی تخلیق نور سے ہوئی ہے, آدم کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے اور مٹی سے افضل ہے. بلکہ مٹی نہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ نور سے ہے. آپ ایک چھوٹے سے ایٹم کو توڑ کر دیکھ لیں, اس کے اندر بھی ایک طاقت کے ذریعے الیکٹران پروٹون گھوم رہا ہے. اس کے مطلب جس
پیغمبر کے ہاتھوں پر جب کنکر آتے تھے تو کلمہ پڑھنے لگتے تھے، پیغمبر جب حکم دیتے تھے تو پیڑ چل کر آنے لگتا تھا، پیغمبر جب اشارہ کرتے تھے تو چاند کے تو ٹکڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ تمہارے پاس تمہارے اے سی اور فریج اور تمہارے ٹی وی کا ریموٹ ہے، کائنات کا ریموٹ جن کے ہاتھ میں تھا اسے محمد والے محمد کہتے، یہی وجہ تھی جب چاہے چاند کے وہ ٹکڑے کرے اور جب چاہے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دے، بھول پڑے اور جب چاہے ستارے کو اپنے گھر پر بلوا لے، بھول پڑے اللہ۔ اور جب یہ کعبے میں داخل ہو جائے تو دیوار شد تو ہوتی تھی لیکن اینٹوں کی ہمت نہیں تھی کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر گر جائے، جب یہ داخل ہو جاتی تھی تو پھر دیوار برابر ہو جاتی تھی، کیونکہ پوری کائنات کا گریویٹیشنل فورس پر رکی ہوئی ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ کہکشائیں، یہ گلیکسیز، یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں، چاہے یہ سورج حرام پڑھیے، اس کے اندر لکھا ہے کہ چاند کی ہمت نہیں کہ سورج کو پکڑ لے، سورج کی ہمت، ہر ایک شے اپنے محور پر گردش کر رہی ہے، ایک ذرے سے لے کر پھیلی ہوئی کائنات تک جو اپنے محور پر گردش کر رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر انرجی ہے۔ ان تمام چیزوں کی خلقت محمد والے محمد کے نور سے ہوئی ہے، نور پڑھے اللہ۔ اور اسی سے کہا کہ اے میرے حبیب، اگر تم کو نہ خلق کرنا ہوتا تو میں کچھ بھی خلق نہ کرتا۔ ان کو کیوں خلق کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ نے چاہا کہ اسے پہچانا جائے، تو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے جسے خلق کیا اسے محمد والے محمد کہتے ہیں۔ اب ذرا سا عظمت سمجھ لیجیے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے یہ الگ بات چیت ہے، پیکر انسانی میں آئے انسان کے طریقے سے انہوں نے زندگی گزار دی یہ الگ بات چیت ہے۔ آپ سمجھیے اللہ جہاں چاہت پیدا نہیں ہوتی، یعنی اللہ نے چاہا کہ اسے پہچانا جائے، اس لیے ان کی خلقت کی۔ تو محمد والے محمد کی خلقت اس لیے ہوئی ہے کہ تاکہ اللہ کی پہچان ہو سکے، بس کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس پر تو کئی گھنٹے پڑھا جا سکتا ہے، دور پڑھے اللہ۔ اللہ کی پہچان کے لیے خلق کیا۔ جناب والا، اللہ نے اپنی پہچان کے لیے انہیں خلق کیا، اور یہ کیسے ہے ان کے بارے میں آپ قرآن سے کہتے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ نہیں چاہتے بس وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ آج جو بات ہو رہی ہے جس کو دیکھیے جو چاہتا ہے رسول کے بارے میں بول دیتا ہے، آل رسول کے بارے میں بول دیتا ہے، دماغ کا خلل ہے۔ یہ پائے ہیں اللہ کی پہچان کے لیے ان کی خلقت ہوئی ہے۔ جناب والا مذاق نہیں ہے، اور میں مذاق نہیں کہہ رہا ہوں، اور اگر دعوے کی دلیل دے رہا ہوں آپ کے سامنے، یہی وجہ تھی کہ آپ جو ہم غزالی کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے امام حسین کا غم منا ہے، ذرا آخری سینٹنس سنیے امام حسین کا۔ سب کچھ جب ختم ہو گیا اس کے بعد اپنے سر کو سجدے